السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کو شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا جانیں گے کہ حدیث کا علم کیا ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ وہی کریں گے کہ حدیث کو ہمیں فالو کرنا ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں کو فالو کرنا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہوگی جب تک ہمیں ان کے فرامین کا پتہ ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اتنی بار ہمیں قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی حفاظت فرمائی ہمارے لیے، اسی طرح اللہ نے ہمارے لیے حدیث کی حفاظت فرمائی۔ اللہ نے جن صحابہ کرام کے بعد کے لوگوں کو یہ ان کو صلاحیتیں دی، یہ توفیق دی کہ انہوں نے دین کے علم کو سنبھالا اور آگے بڑھایا احتیاط کے ساتھ، پوری حفاظت کے ساتھ۔ تو آج ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن تو بہرحال متواتر پہنچا ہے، لیکن حدیث میں بھی حدیث کے علماء انشاءاللہ آپ جتنا سمجھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ حدیث کے علم کی کتنی حفاظت کی گئی ہے اور ہمیں کتنے حفاظت کے ساتھ صحیح احادیث پہنچی ہے۔ البتہ حدیث میں یہ ہے کہ ساری احادیث ہم ہر چیز کو صحیح نہیں کہہ سکتے جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ صحیح احادیث کہاں ملے گی ہمیں اور کن احادیث کو ہمیں ماننا ہے، کن کو نہیں ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میرے طریقے پر چلے گا، سنت کہتے ہیں طریقہ، ٹھیک ہے؟ جو میرے طریقے پر چلے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں جنت میں آپ کی قربت حاصل ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ یہ حدیث موطا امام مالک میں ہے اور جگہوں پر بھی ہے، امام حنبل نے اس حدیث کو روایت بھی کیا ہے۔ تو دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ تو یہ ساری باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث ہمارے لیے ہے، حفاظت کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظِينَ، تو الذِّكْرَ سے علماء کہتے ہیں کہ اس میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہے، کیونکہ ذکر قرآن کو بھی کہا گیا ہے قرآن کے اندر اور حدیث کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ تو یہ ساری تو دلائل تھے کہ ہمیں حدیث کا علم جاننا ضروری ہے، اور حدیث پر شک کرنا بلا وجہ کا کہ ہم حدیث کا علم جو ہے وہ قابل بھروسہ نہیں ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ احتیاط ضروری ہے کہ صحیح احادیث کو فالو کریں، اور اگر صحیح احادیث موجود ہیں تو پھر وہ اسی طرح ہے جیسے کہ ہمیں قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح صحیح حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں تھوڑا سا ہم جانتے ہیں کہ حدیث کا علم کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کیسے نازل ہوا، وحی کے ذریعے نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح قرآن وحی کے طور پر آیا، اسی طرح احادیث جو ہیں وہ بھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، وہ بھی وحی کے ذریعے ہی آئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے، جو اس کے مطابق بات کرتے ہیں۔ تو وحی کی دو قسمیں ہیں، البتہ قرآن جو ہے اس کو وحی جلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ظاہراً جب وحی نازل ہوتی تھی قرآن کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کا املا کرواتے تھے، اس کو لکھواتے تھے اور ایز اے قرآن بتاتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وحی جلی ہے. جلی مینس ظاہری. اس کو یہ پتہ چلتا تھا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے فرامین جو ہیں وہ کیا ہے؟ وحی خفی ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دیتے تھے وہ بھی وحی کے ذریعے ہی آپ تک پہنچتی تھی. آپ اپنی مرضی سے نہیں بتاتے تھے کوئی چیز. بہت سی ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پیش ہوا، آپ نے خاموشی اختیار کی جب تک کہ وحی نازل نہیں ہوئی، تو پھر آپ نے مسئلے کا حل بتایا. تو وہی جو حدیث ہے وہ بھی وحی ہے، لیکن وہ وحی خفی ہے. یعنی کہ جس وقت وحی نازل ہوتی ہے وہ ہمیں صحابہ کرام کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ حدیث کی وحی کب نازل ہو رہی ہے. لیکن اور نہ ہی آپ فوراً سے جس طرح سے قرآن کو شروع سے فوراً املا کروایا، تو حدیث کو ابھی آگے بتاؤں گی میں کہ حدیث کے بارے میں آپ کا کیا طریقہ تھا. ٹھیک ہے، تو حدیث کے یعنی وحی کے دو قسمیں ہیں، ایک وحی جلی اور وحی خفی. ٹھیک ہے، وحی خفی ہے جو حدیث ہے، اور وحی جلی جو ہے وہ قرآن ہے. اچھا، جس طرح قرآن سے دو طرح کے احکامات ملتے ہیں ہمیں، ایک ہے فرض اور دوسرا سنت. دیکھیں، فرض جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ احکامات ہوتے ہیں کہ جن کو اگر ہم کرتے ہیں تو نہیں کرتے، اگر ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پکڑ ہونے کی وعید ہے. کہ قرآن اور حدیث میں ہمیں وعید سنائی گئی ہے کہ جو اللہ کے فرائض کو ترک کر دیتا ہے وہ گنہگار ہوگا، اور اس کو اس کا گنہ کا جواب دینا پڑے گا اس کا. ٹھیک ہے، اچھا، اب فقہی سنت کیا ہے؟ فقہی کا لفظ یہاں پر کیوں آیا ہے؟ ایک تو ہم سب سنتے ہیں نا کہ فرض اور سنت. ٹھیک ہے، تو دیکھیں فرض جو ہے نا وہ تو فرض کا سب ایک ہی طرح سے معنی لیتے ہیں. فرض ہے، واجب ہے، اس کا ایک ہی معنی لیا جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو کہ ہم پر لازم ہے، ہم کو ان پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے. اگر ہم ان کو نہیں کریں گے پرپزلی، یعنی کہ جانتے بوجھتے اگر ہم فرائض کو چھوڑیں گے تو ہمیں اس کی سزا مل سکتی ہے، ہمیں اس سے پوچھا جا سکتا ہے. لیکن سنت تو فقہی سنت کیوں؟ سنت کے ہے نا اصل میں دوسرے بھی معنی لیے گئے، اس لیے یہاں پر خاص طور سے فقہی سنت ہے جس کو میں ابھی ایکسپلین کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر مجھے یہ بات سمجھانی ہے کہ جس طرح قرآن میں فرض احکامات بھی ہیں اور سنت احکامات بھی ہیں. فقہی سنت کا یہ مطلب ہوا کہ اگر انسان کرتا ہے تو اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن اگر چھوڑ دیتا ہے کسی وجہ سے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ سنت جو تھی وہ سنت موقدہ یعنی مست سنت تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے، یا کہ ایسی سنت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے. اس لحاظ سے معاملہ ہوگا. لیکن بہرحال سنت میں وہ سختی نہیں ہے کہ سنت کو اگر انسان نہیں کرتا تو اس کو ضرور بضرور پکڑا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کرنے سے اجر و ثواب ہے، نہ کرنے سے پکڑ ہو بھی سکتی ہے، بلا وجہ چھوڑ دینے سے پکڑ ہو بھی سکتی ہے. لیکن اس سے بہت سے ایسے سنت کے احکامات ہیں جن کو نہ کرنے سے، بلا وجہ چھوڑنے سے بھی گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو سنت یہ ہوتی ہے. تو جس طرح قرآن سے ہمیں یہ دونوں چیزیں ملتی ہے، فرض احکامات اور سنت کے احکامات، اسی طرح ہمیں حدیث سے بھی فرض اور سنت دونوں طرح کے احکامات ملتے ہیں. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ایسی ہیں، صحیح احادیث کہ اگر ہم تک پہنچ گئی اور ہم نے ان پر عمل نہ کیا تو گویا ہم گنہگار ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے فرامین ہیں جن کو ہم نے اگر نہ کیا تو اس درجے کا سنگین معاملہ نہیں ہے، البتہ کرنے میں اجر و ثواب ہے. اور سنت کے دو لیول ہیں، انشاءاللہ میں ابھی بتاؤں گی کہ ایک سنت ایسی ہیں جن کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، کبھی نہیں چھوڑا، سنت موقدہ،
ان کو اگر کوئی انسان بلا وجہ چھوڑتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی پکڑ ہو جائے، ٹھیک ہے. لیکن سنتیں جو آپ کی ایسی تھی جو غیر موقدہ تھی، آپ کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے، ان کا کرنے کا اجر و ثواب ہے، لیکن ان کا نہ کرنے پر پکڑ نہیں ہے. ان کو ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں، بغیر کسی عذر کے بھی چھوڑ سکتے ہیں. لیکن ایک بات سنت کے بارے میں ضروری ہے سمجھنا کہ کوئی چھوڑ دینا دوسری بات ہے، ٹھیک ہے، کہ ترک کر دیا، نہیں کر رہے، ہم لاپرواہی کر رہے ہیں، لیکن اس کا انکار کہ یہ مجھے اس سے نہیں، حدیث سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کے معاملے میں ایسا رویہ کرنا کہ حدیث تو کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، یا اس کو حقارت سے دیکھنا یا اس کا انکار کرنا، یہ جو ہے یہ خطرناک ہے، یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لانا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی پیروی کرنا، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو میں صحیح جا رہی ہوں، بہت رش تو نہیں کر رہی ہوں، آپ لوگ فالو کر رہے ہیں صحیح؟ جو کچھ میں نے ابھی تک بتایا وہ چلیں الحمدللہ. تو حدیث کے لغوی معنی ہے جدید یا نئی چیز، ٹھیک ہے. اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیں ہر جو بھی علم ہوتا ہے اس کی اپنی کچھ ٹرمز ہوتی ہیں، کچھ اس کی ٹرمنالوجی ہوتی ہے جس سے وہ خاص اس حدیث اس علم کے جاننے والے ان کو سمجھتے ہیں، تو اور وہ اس علم کے لیے مخصوص ہوتی ہے. فقہی، ہاں فقہی کیا مطلب ہے وہ میں سمجھاؤں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تھوڑا سا ہم اس ٹاپک سے ذرا سا آگے بڑھتے ہیں تو میں بتاتی ہوں. اچھا، تو حدیث کا اصطلاحی معنی کیا ہے کہ حدیث سے مراد ہر وہ خبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی، ٹھیک ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہو، فعل ہو یا تقریر پر مبنی ہو، ٹھیک ہے. قول کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، ٹھیک ہے. افعال کیا ہے کہ آپ نے زبان سے حکم تو نہیں دیا لیکن آپ اس طرح کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ کام کیا. گویا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہمارے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں یہ تھا کہ قرآن کو عملی طور پر وضاحت کرنا، یعنی کہ اپنی زندگی میں قرآن پر عمل کر کے ہمیں اللہ کے پسندیدہ طریقے سے کیسا ہمیں رہنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا. گویا کہ قرآن اگر جو ہے وہ سمجھنے کے جیسے پریکٹیکل اسپیکٹ جو ہے وہ حدیث ہے، اور قرآن جو ہے وہ نالج ہے، ٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے. ہاں بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال تھے، جو آپ کرتے تھے، وہ ہر چیز شریعت تھی ہمارے لیے، ٹھیک ہے. اور آپ کے افعال کو ریکارڈ کیا جاتا تھا اور وہ بھی حدیث کہلاتے ہیں. آپ کی تقریرات، تقریر کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ نہ آپ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے، نہ آپ نے کوئی کام خود کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، خطبہ نہیں، تقریر سے مطلب خطبہ نہیں ہے، قرار سے. قرار کے مطلب یہ ہے کہ انسان سکوت اختیار کرے، انسان کچھ آبجیکشن نہ لے، تو یہ قرار سے تقریر ہے، ٹھیک ہے. تو تقریر کیا ہے؟ ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو حکم دیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ عمل کیا، لیکن آپ کی موجودگی میں کسی صحابہ نے کوئی کام ایک طریقے سے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، مگر آپ نے اسے ٹوکا نہیں کہ نہیں یہ کام شریعت کے لحاظ سے نہیں ہے. تو اگر آپ نے منع نہیں فرمایا، دیٹ مینس کہ آپ نے اس کام کو اپروو کیا ہے. تو آپ کے جو اپروولز ہیں جس میں آپ نے خود عمل نہیں بھی کیا ہو لیکن آپ کی موجودگی میں وہ کام ہوا، آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، گویا آپ نے خاموشی کیا ہوتی ہے؟ ایک طرح سے اجازت ہوتی ہے، گویا آپ نے اجازت دی اس کام کو ایسے کرنے کے لیے، تو وہ بھی حدیث کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. تو حدیث کی جمع کیا ہے؟ احادیث. تو حدیث جو ہے ہاں بالکل ایکسیپٹیبل ہے. تو احادیث جو ہے نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی مختلف قسمیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ موقع ملا تو کچھ خالی ایک تھوڑا سا اندازہ دوں گی، کیونکہ یہ کورس جو ہے وہ
اصول حدیث کا نہیں ہے، یہ میں آپ کو صرف جنرل نالج دے رہی ہوں تھوڑی سی، پھر ہم بخاری شریف کو شروع کریں گے، لیکن یہ تھوڑی ضروری چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس لیے بہت سی چیزوں کی میں ڈیٹیل نہیں کر رہی ہوں، لیکن انشاءاللہ کبھی اللہ نے توفیق دی تو ضرور کروں گی آپ لوگوں کو یہ۔ تو حدیث کی نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں، ویسے حدیث کی بہت ساری تقسیم ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حدیث قولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، حدیث فعلی آپ کا فعل، اور حدیث تقریری آپ کی اپروول، آپ کی خاموشی سے آپ کا اپروول دینا۔ اچھا، یہ انشاءاللہ میں ابھی تھوڑی دیر میں اس کی مزید ڈیٹیل دوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس نہیں، نوٹس میں سارے دوں گی انشاءاللہ، یہ جو میں فائل آپ لوگوں کو آلریڈی بھیج چکی ہوں غازیہ، اور اس میں آپ اپنے نوٹس میں اگر مزید کوئی بات میں بولوں اور آپ نوٹ کرنا چاہیں تو دوسری بات ہے، لیکن ہر چیز لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، کیونکہ میں آپ کو جو بھی سمجھاؤں گی انشاءاللہ میں اس کے نوٹس دیتی جاؤں گی۔ پھر حدیث کے اجزائے ترکیبی، حدیث کہتے کس کو ہے، حدیث کیسے بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کی کوئی بناوٹ ہوتی ہے نا، تو حدیث کی بناوٹ میں کیا ہوتا ہے؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک سند اور ایک متن، ٹھیک ہے؟ 2 چیزوں سے مل کے حدیث بنتی ہے۔ اگر خالی سند ہے تو بھی حدیث نہیں ہے، اور اگر خالی متن ہے تو بھی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب سند اور متن کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں، سند جو ہے وہ اس کا لغوی معنی ہے سہارا، کوئی سہارے کو سند کہتے ہیں، چین، ٹھیک ہے؟ ایک چین ہوتی ہے، ایک رسی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ سہارا ہوتی ہے نا، اس کو پکڑ کے انسان اوپر چڑھ سکتا ہے۔ تو سہارا، سند کا لفظی معنی سہارا ہے، مگر علم حدیث میں سند کے کیا معنی ہے؟ اصطلاح حدیث میں سند سے مراد راویوں کا وہ سلسلہ ہے جو تابعی صحابی سے ہو کر اس متن تک، اس ٹیکسٹ تک پہنچتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو انشاءاللہ لنک، سند از لنک، اب انشاءاللہ میں آپ کو ان سب چیزوں کا ایکسپلینیشن دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو سند جو ہے وہ دیکھیں کیا ہے، راوی کون ہوتا ہے؟ علم حدیث میں راوی اس کو کہتے ہیں جو کہ اپنی سند سے حدیث کو بیان کرے۔ اب اپنی سند سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، مثال کے طور پر میں آپ کو کہتی ہوں کہ ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اب میں حدیث کی راویہ نہیں بن گئی کیونکہ میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، ٹھیک ہے؟ مگر راوی کون ہوتا ہے؟ جو حدیث کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ میں نے پہلے بتاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے یہ حدیث جو میں اب سنانے جا رہا ہوں وہ میں نے اس فلاں اپنے استاد سے سنی، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے استاد کا نام بتاتا ہے، اور پھر بتاتا ہے یہ حدیث میرے استاد نے اپنے فلاں استاد سے لی تھی، ٹھیک ہے؟ پھر بتاتا ہے میرے اس فلاں میرے استاد کے استاد نے یہ حدیث فلاں صحابی سے سنی تھی، پھر بتاتا ہے کہ اس صحابی نے رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی تھی، ٹھیک ہے؟ جب انسان اس طرح سے کوئی کسی حدیث کا پورا سلسلہ بتاتا ہے کہ کہاں سے یہ آئی ہے، اس کے بعد وہ حدیث کے الفاظ بیان کرتا ہے، تو وہ راوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث کا راوی۔ اب دیکھیں، جیسے صحیح بخاری میں ہم پڑھیں گے کہ صحیح بخاری کی ساری احادیث کے اوپر انہوں نے ایک سند مینشن کی ہوئی ہوتی ہے، اور اس سند میں انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ یہ فلاں حدیث میرے کس استاد سے میں نے لی، کیونکہ ان کے کئی استاد تھے، وہ لکھتے ہیں پھر میرے استاد نے اپنے کس استاد سے لی، کیونکہ ان کے استاد کے بھی کئی استاد ہوتے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ میرے اس استاد نے اپنے فلاں صحابی سے یہ سیکھی تھی، اور صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز روایت لی تھی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کہ راوی جو ہے وہ کئی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟
ہاں بالکل وہ سورس اپنی بتاتے ہیں. اب یہاں پر امام بخاری کے بعد اگر کوئی اور سپوز کتاب لکھتا ہے اپنی، چونکہ اب جو ہے وہ سلسلہ اس طرح سے لوگ نہیں لکھتے کتابیں، جو جیسے امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ابو داؤد ہیں، امام نسائی ہیں، امام ترمذی، ایسے بہت سے جو حدیث کے علماء ہیں جنہوں نے اپنی اپنی کتاب لکھی اور اس انداز میں لکھی کہ انہوں نے اپنی جو جمع کی ہوئی احادیث تھی اس میں سے ہر حدیث کی پوری سند بیان کی کہ یہ حدیث مجھے فلاں 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 ذریعوں سے ملی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. بیچ میں ضروری ہے صحیح حدیث کے لیے کہ بیچ میں کوئی رابطہ چھوٹا ہوا نہ ہو. یعنی جب حدیث کے علماء جو اس کی تحقیق کرتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ راوی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ حدیث اس نے اپنے اس استاد سے سنی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس استاد وہ ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا پاسبل تھا کہ یہ والا راوی جو ہے وہ یہ والا راوی جو تھا وہ ان کی زندگی میں موجود تھا، اور یہ جو استاد تھا واقعی میں وہ اس کے شاگردوں میں یہ شامل ہوا تھا. تو یہ ساری انفارمیشن جو راویوں کے بارے میں ہوتی ہے وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اس کی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں جس کو کہتے ہیں علم الرجال. رجال کا مطلب رجال راویوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان راویوں کے بارے میں ساری انفارمیشن لکھی ہوئی ہوتی ہے، ان کے کہاں کے تھے، کیا ان کی ایج تھی، کس زمانے میں تھے، ان کے کس قسم کے وہ آدمی تھے، وہ اچھے مسلمان تھے، کیا ان کا حافظہ بہت اسٹرانگ تھا، کیا وہ حدیثوں کو لکھ کر حفاظت کرتے تھے. یہ ساری باتیں علم الرجال کی کتابوں میں ہوتی ہیں، اور ان کے ذریعے ان راویوں کا ساتھ ساتھ درجہ بھی ہوتا ہے کہ یہ راوی اول درجے کا ہے، یہ راوی اس سے کم درجے کا ہے، یہ راوی اس کے کم درجے کا ہے. یہ ساری انفارمیشن اویلیبل ہے آج ہمارے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم جب کوئی کسی کی حدیث دیکھیں تو اگر واقعی میں ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو ہاں بالکل ہم جو ہیں بالکل ہر چیز کی تحقیق آج پاسبل ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے. تو سند اور یہ انشاءاللہ میں آپ کو جیسے جیسے جاؤں گی، میں مزید ہم پڑھیں گے آگے تو میں جتنی چیزیں ضروری ہوں گی میں بتاتی جاؤں گی آپ لوگوں کو انشاءاللہ. اچھا، اب صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ صحابی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سے ملاقات کی، آپ کی آواز سنی. اگر بلائنڈ ہے کوئی تو آپ کی آواز سنی، آپ اور ایمان کی حالت میں جس انسان نے، جس عورت یا مرد نے، بچے نے اپنے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کو سنا یا آپ سے ملاقات کی، ٹھیک ہے، اور پھر ایمان ہی کی حالت میں اس انسان کی موت آئی تو اس کو صحابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہے انشاءاللہ کہ 3 باتیں ضروری ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، آپ کو دیکھنا یا آپ کی آواز سننا، ٹھیک ہے، اور ایمان کی حالت میں. نمبر 1 ایمان کی حالت، نمبر 2 آپ سے ملاقات، نمبر 3 جب موت بھی آئی تو پھر ایمان کی حالت میں ہی آئی تو اس کو صحابی کہتے ہیں. اچھا، تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے کسی صحابی کا زمانہ پایا اور اس سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی میں ظاہری بات ہے اگر انتقال ہوا تو پھر اس کو تابعی کہتے ہیں. اسی طرح تبع تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے نہ صحابی کو پایا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، لیکن کسی تابعی سے ملاقات ہوئی اور ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں رہے. تو اب خاص طور سے ان 3 کے اس طرح سے نام کیوں دیے گئے ہیں، تابعی اور تبع تابعی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، خیر امتی قرنی، سب سے بہترین امت جو ہے وہ میرے زمانے کے لوگ ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر
پھر وہ جنہوں نے صحابہ کا میرے صحابہ کا زمانہ پایا، ثم الذین یلونہم، اور پھر اس کے بعد وہ جنہوں نے ان تابعین کا زمانہ پایا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 طبقے کے لوگوں کی تعریف فرمائی کہ یہ بہترین لوگ تھے، اس وجہ سے ان کا خاص، کیونکہ یہ ایک اعجاز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا، تو اس وجہ سے یہ ان کی ایک، دیکھیں کسی کو تابعی کہنا اس کے لیے بہت بڑی عزت اور شرف کا مقام تھا. اس لیے حدیث کے راوی اگر کوئی تابعی ہوتا تھا تو اس کے ساتھ بتاتے تھے کہ یہ تابعی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح تابعی ہونا عزت کا معاملہ تھا، عزت کا، اس سے عزت اور شرف تھا، اس لیے ان کے نام کے ساتھ تابعی یا تابعی کی انفارمیشن دی جاتی تھی. لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا یا صحابہ کرام کے بعد کے زمانہ پایا. تو یہ 3 درجوں کے بعد، ہاں آنریبل، یہ بہت بڑا آنر ہے ماشاءاللہ. پھر ان 3 درجوں کے بعد جو راوی ہوگا، راوی تو یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی راوی کہیں گے، ان کو بھی راوی کہیں گے، ان کو بھی راوی کہیں گے. راوی یہ سب ہیں، لیکن ان کو خاص طور سے ان کے ٹائٹل کے ساتھ کہا گیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ راوی، سپوز اگر امام بخاری ہیں، امام بخاری اپنے استاد سے سیکھتے ہیں جو کہ تابعی ہیں اگر، اور وہ اگر تابعی سے سنتے ہیں، اور تابعی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے سنتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں، تو یہ راوی بڑے فخر سے اپنی روایت کو بڑی آنر سے، بڑی اہمیت سے جتائے گا، کیونکہ اس کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دیکھیں صرف 3 لوگ ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بہت سی حدیثوں کے چین میں، سند میں 8 لوگ بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں، کہ یہ تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جتنا زیادہ بعد کا زمانہ آیا وہ راوی اپنی، اگر اس نے کتاب، جیسے امام حنبل کا زمانہ تھا وہ بعد کا تھا تھوڑا، امام مسلم کا پہلے کا تھا، اسی طرح امام کیا کہتے ہیں، امام شافعی کا زمانہ تھا. تو اب وہ لوگ اگر اپنی حدیث کے بیان کیے انہوں نے، موطا امام مالک جو ہے، وہ امام مالک جو تھے وہ ان کا زمانہ بہت قریب کا تھا. تو اسی طرح اگر امام حنبل اپنی کوئی حدیث کوٹ کریں گے اپنی کتاب میں تو ان کی چین نیچرلی تھوڑی لمبی ہوگی، اور جب اگر امام مالک کریں گے تو ان کی چین تھوڑی چھوٹی ہوگی. لیکن اس زمانے میں حدیث اتنا آنریبل سمجھا جاتا تھا حدیث کا لینا، کہ لوگ اپنی سند کو چھوٹا کرنے کے لیے، حالانکہ ان کو حدیث پہنچتی تھی، ٹھیک ہے. جیسے اگر مثال کے طور پر امام حنبل ہیں، ان کو کسی نے حدیث بتائی کہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے کسی ٹیچر نے ان کو بتائی، اور انہوں نے کہا کہ میرے ٹیچر فلاں فلاں ہیں، تو امام حنبل کو اگر پتا ہوگا کہ وہ ان کے ٹیچر، میرے ٹیچر کے ٹیچر اگر زندہ ہیں مگر وہ کسی اور شہر میں ہیں، تو وہ سفر کر کے وہاں جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے ان ٹیچر سے، ان کے اپنے ٹیچر کے ٹیچر سے ڈائریکٹ کوشش کریں گے کہ ان سے سن لیں، تاکہ جب وہ اپنی کتاب میں حدیث لکھیں گے تو یہ جو واسطہ ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، چونکہ ایسی حدیث کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی بات؟ انشاءاللہ میں بہت فاسٹ تو نہیں جا رہی ہوں نا. اچھا، تو سند کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں، ٹھیک ہے. سند کی ایک مثال، العامش، حضرت عامش راوی ہیں جو اپنے استاد حضرت ابراہیم نخعی جو کہ تابعی سے روایت کرتے ہیں. حضرت ابراہیم نخعی، ان کی پیدائش جو ہے 96 ہجری میں ہے. وہ اپنے استاد حضرت علقمہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت علقمہ کون تھے؟ تابعی تھے. انہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا. کی پیدائش 62 ہجری میں ہوئی. اپنے استاد حضرت عبداللہ بن مسعود سے، جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو کہ صحابی رسول ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت، عبداللہ بن مسعود جو کہ خود صحابی تھے، ان سے سنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ 11 ہجری میں، ٹھیک ہے، تو ان سے لیا. اچھا، یہ تو ہو گئی سند کی مثال کہ سند اس طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب متن کیا ہوتا ہے؟ متن کے لغوی معنی ہے زمین کا وہ سخت حصہ جو
سطح سے کچھ بلند ہو. یہ تو لغوی معنی یعنی کہ لغات میں یہ معنی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس طرح میں حدیث کے علم میں یہ کس کو متن کہتے ہیں؟ علم حدیث کی اصطلاح میں متن سے مراد کلام کا وہ حصہ ہے جو سند کے اختتام پر شروع ہوتا ہے. تو جہاں سند ختم ہوتی ہے وہاں سے پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس طرح سے شروع ہوتا ہے. جیسے دراصل متن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب الفاظ کے مجموعے کا نام ہے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف عن مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ, یہ سند ہو گئی, ٹھیک ہے. قال ان رسول اللہ قال, اب ان رسول اللہ قال یہاں تک جو ہے وہ سند ہوئی, ٹھیک ہے, یہ سند ہو گئی. اس میں صرف نام ہے سب کے. اب اصل ٹیکسٹ شروع ہوا. اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ سبعا, یہ بخاری کی حدیث ہے. اور دیکھیں نیچے کیا لکھا ہوا ہے, کتاب الوضو باب 35 حدیث 172. تو یہ اب جب کتا تمہارے کسی آدمی کے برتن میں سے پی لے تو اسے چاہیے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لے, ٹھیک ہے. تو یہ متن ہے. تو متن جو ہے وہ حصہ جو کہ جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ جو ٹیکسٹ جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی. سند وہ ہے جو کہ راویوں کا سلسلہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جوڑتا ہے اس متن کو. اچھا, حدیث جب کہتے ہیں تو اہل حدیث حدیث کے علم میں, ٹھیک ہے, علم الحدیث میں حدیث صرف وہی ہوتی ہے جس میں سند اور متن دونوں ہو. اگر کوئی آپ کو آ کے صرف اتنا سناتا ہے اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ سبعا, اور آپ سے کہتا ہے کہ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو آپ اس کو حدیث نہیں مان سکتے علم الحدیث میں, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور کہہ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اصل حدیث کی پہچان کیا ہے کہ اس کے ساتھ سند لکھی ہوئی ہو. اچھا, بعض اوقات دیکھیں یہ تو حدیثوں کی کتاب میں تو ہے, جیسے امام بخاری کی, امام مسلم کے میں تو سند ہوتی ہے, لیکن بہت سی اتھینٹک کتابوں میں صرف جتنا متن ہی لکھا ہوا ہوتا ہے, لیکن ساتھ میں یہ کوٹ کیا ہوا ہوتا ہے. دیکھیں یہ ریفرنس دیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ حدیث کہاں سے ہے, بخاری کی کتاب سے, اس کے کتاب الوضو سے, اور اس کے باب 35 سے حدیث نمبر 172 ہے. جہاں یہ ہے تو پھر ہم اس کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر اس طرح سے ہمیں حدیث بتائی گئی, کیونکہ اب ہم جا کے اس کی تحقیق کر سکتے ہیں. لیکن کوئی کسی کتاب میں صرف حدیث ڈالتا ہے, کوئی ریفرنس نہیں کرتا, صرف متن ڈال دیتا ہے, تو وہ کتابیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوتی. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ جس نے کتاب لکھی ہے آتھر نے, وہ کتنا احتیاط پسند تھا, اس نے کتنی احتیاط سے شیور کیا کہ صحیح احادیث ہمیں کوٹ کر رہا ہے. اس وجہ سے جب بھی ہم دینی کتابیں لیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کتاب لکھنے والے نے, جیسے کسی بھی ٹاپک پر اگر آپ مذہبی کتاب لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ریفرنس کے لیے کتاب لکھنے والے نے اگر حدیث کا ٹیکسٹ کوٹ کیا ہے تو کیا ساتھ میں اس نے ریفرنس لکھا ہے کہ نہیں. کیونکہ جو راویوں کی کتابیں ہیں جیسے امام مسلم, امام بخاری, وہ تو اپنی پوری سند لکھتے ہیں, لیکن ان کے علاوہ جو باقی کتابیں, دینی کتابیں ہوتی ہیں, اس میں سند لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ پھر وہ تو بہت بلکی ہو جائے نا ہر کتاب میں اگر انسان سند لکھنے لگے تو. اور پھر یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جس آدمی نے کتاب لکھی ہے اس کے اور اس کے راوی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے, وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا. اگر آج میں ایک کتاب لکھتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ میں اپنی کتاب میں سند لکھتی ہوں اپنی, تو سند میری کہاں تک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے تو میری آدھی کتاب تو صرف سند کے راویوں میں بھر جائے گی نا. اس لیے اب کے زمانے میں جو بھی کتاب لکھتا ہے اور حدیثوں کا ریفرنس دیتا ہے, اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ یہ ساتھ میں یہ چھوٹا سا ریفرنس دے کہ یہ حدیث جو ہے میں نے یہاں سے لی ہے. اس کے علاوہ اگر ہمیں کوئی متن بتاتا ہے, ٹیکسٹ بتاتا ہے اور کہتا ہے یہ حدیث رسول ہے, تو ہم خاموش رہیں گے. ہم کہیں گے بھائی آپ نے اپنا یا تو ہمیں ریفرنس دے یا پھر ہم اس حدیث کو نہیں لے سکتے, بیکاز ہمیں نہیں پتا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں. امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ اگر کسی متن کا, یہ متن ہے سمجھے, ٹھیک ہے,
اس کی ضروری اس کو ہو سکتا ہے کہ مختلف علماء نے، جیسے امام مسلم نے لکھا ہے، امام بخاری نے لکھا ہے اپنی اپنی کتابوں میں، تو ان کی اپنی سند ہوگی، ظاہری بات ہے امام بخاری کے استاد الگ ہوتے ہیں، امام مسلم کے استاد الگ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی سند الگ الگ ہو، ڈیفرنٹ ہو، لیکن متن ایک ہو، تو پھر ہم کیا کہیں گے، اس کو ایک حدیث نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے، دو حدیثیں۔ اگر ایک حدیث کو امام بخاری نے اپنی سند سے لکھا، امام مسلم نے اپنی سند سے لکھا، تو متن حالانکہ نہیں بدلا ہے، لیکن کیونکہ سند بدل گئی تو ہم کیا کہیں گے، یہ ایک حدیث نہیں بلکہ دو حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایک متن کی 28 سند ہے ڈیفرنٹ، میں آپ کو بتاتی ہوں آگے، تو وہ ایک ہی حالانکہ ٹیکسٹ ہے، ایک ہی متن ہے، مگر وہ ایک حدیث نہیں بلکہ 28 حدیثیں کہلاتی ہیں حدیث، علم الحدیث میں۔ اسی وجہ سے بعض اوقات ہم پڑھتے ہیں کہ کتنے لاکھ احادیث، ہم کہتے ہیں 70 لاکھ احادیث فلاں راوی کو یاد تھی، یا امام حنبل کو اتنے ہزاروں لاکھوں احادیث یاد تھی، تو کوئی کہتا ہے کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ لو اتنی ساری احادیث تو تھی بھی نہیں، لیکن وہ کیوں اتنی ساری ہو گئی، کیونکہ ایک ہی متن کئی سندوں سے آیا اور ان سب کو الگ حدیث کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم، ورنہ پھر ہم جو ہے اگر صرف کوئی بھی حدیث سے رسول کہہ کر ہمیں کچھ بھی دے دے ہم لے لیں، تو پھر ہم جو ہے احتیاط نہیں برت رہے ہمارے دین میں، ٹھیک ہے۔ ہمارا دین جو ہے دلائل پر ہے، اور ہم کو اگر کوئی حدیث سناتا ہے تو ہمیں شیور ہونا چاہیے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، تو خلاصہ آج کے سبق کا کیا ہوا کہ حدیث دو حصے ہیں، متن اور سند۔ علم الحدیث میں صرف متن کو حدیث نہیں کہا جاتا، سند راوی، اور سند کیا ہے، راویوں سے ہوتے، سند راویوں سے بنتی ہے، اوپر کی طرف تابعی، پھر صحابی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اور راویوں کی چین ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کو صحیح، حسن یا ضعیف یا جھوٹی موضوع قرار دینے کے لیے سند کے ایک ایک رکن کو جائزہ لیا جاتا ہے۔ تو جتنی حدیثیں صحیح بخاری نے اپنی بک میں لکھی ہے، وہ ایک ایک حدیث کے جتنے راوی ہیں ان سب کی تحقیق ہو چکی ہے کہ وہ واقعی میں آتھینٹک ہیں، وہ راوی جو تھے وہ ایسے تھے کہ جن کی حدیثیں قابل قبول تھی، ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے وضاحت کروں گی۔ پھر آخری بات یہ کہ بعض اوقات ایک ہی متن سے کئی حدیثیں بنتی ہیں،